الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے، جس میں گزشتہ جمعے کے اندر یہ بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور حضرت ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ علماء نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب اپنے سگے بچوں کو دور سلاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب سلاتے تھے. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس کی ہوئی تو ابو طالب نے ملک شام کا سفر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں بھتیجے سے جدا ہو رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کی افسردگی ظاہر ہو رہی ہے، تو ابو طالب نے کہا: بھتیجے غم نہ کر، چل میں تجھے بھی اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لے کر ابو طالب ملک شام روانہ ہو گئے، اور جب ملک شام پہنچے تو انہوں نے اپنی دکان وغیرہ لگائی. لوگ آپ کی دکان سے سامان خریدنے آنے لگے تو ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا. وہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا اور پھر واپس چلا گیا اپنی کنیسہ میں، اپنے چرچ میں، اور وہاں جانے کے بعد وہ اپنی مذہبی کتابوں کو کھول کر دیکھنے لگا، اور پھر واپس آیا دکان پر، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں نبوت کا نور دیکھنے لگا، اور پھر واپس گیا اور کتابوں کو دیکھ کر پھر واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں غور کرنے لگا. تو حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ یہ آدمی 3 مرتبہ دکان پر آ چکا ہے اور اس نے مجھ سے کوئی سامان نہیں خریدا، یہ صرف میرے بھتیجے کو دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے اس بحیرہ راہب سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، میرے بھتیجے کے چہرے انور میں کیا خاص بات نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے تم بار بار آ کر میرے بھتیجے کے چہرے کو دیکھتے ہو؟ وہ بحیرہ راہب کہنے لگا کہ آپ اس بچے کے کون ہیں؟ ابو طالب نے کہا: میں اس بچے کا چچا ہوں، ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ دیکھو، میں عیسائی مذہب کا بہت بڑا پادری ہوں، بہت بڑا پیشوا اور رہنما ہوں. میں نے اپنی مذہب کا جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں اس میں آخری نبی کے چہرے کے بارے میں جتنی علامتیں اور جتنی نشانیاں میں نے پڑھی تھیں، وہ ساری علامتیں اور وہ ساری نشانیاں آپ کے بھتیجے کے چہرے میں موجود ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بچے کو اسی وقت مکہ بھیج دیجئے، ورنہ اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ بچہ جو آخری نبی بننے والا ہے وہ یہاں پر ملک شام میں آیا ہوا ہے تو وہ لوگ اس بچے کے قتل کے درپے ہو جائیں گے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو مکہ واپس بھیج دیجئے. اب آگے 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنا جو تجارت کا سامان تھا اس کو فوراً فروخت کر دیا، اور اس فوراً فروخت کرنے میں بھی ان کو نفع ہوا، نقصان نہیں ہوا، اور فوراً مکہ واپس آ گئے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر. اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا. خیر، جو بھی ترتیب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، بچپن میں آپ شرم و حیا کے پیکر تھے،
بچپن میں بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو۔ گویا کہ بچپن ہی سے آپ شرم و حیا کے پتلے تھے، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم و حیا کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں گر گئیں اور مکے والے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے لگے۔ لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور معماروں کے ہاتھ میں لا کر دے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بچے تھے، وہ بھی پتھر اٹھا کے لاتے اور معماروں کے حوالے کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک تہبند بنا ہوا تھا اور اس تہبند کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ کے چچا حضرت عباس نے دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر اطلاع دیے ہوئے اس تہبند کو ایک جھٹکے میں کھینچ لیا، اس لیے کہ اس زمانے میں اتنی عمر کے بچوں کا برہنہ چلنا ان کے نزدیک کوئی عیب نہیں تھا۔ مگر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی عمر میں بھی ایسے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ آپ کا جیسے ہی تہبند کھینچا گیا اور آپ کا سطر کھلا، آپ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت عباس اور مکے کے جو دوسرے لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ ویسا نہیں ہے جیسے ہمارے عام بچے ہوتے ہیں، یہ کوئی الگ بچہ ہے۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کے کپڑے کو لپیٹ دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے پتھر لانے کا کام شروع کر دیا۔ یہ تھا ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا حال۔ جس زمانے میں بچے گالیاں بکتے ہیں، لہو لعب کے اندر مشغول رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اور اکیلے پن کو پسند کیا کرتے تھے، عام بچوں سے دور رہتے، آپ کو تنہائی پسند تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آگے بڑھنے لگی اور جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کو پہنچی تو اس زمانے میں مکے والوں اور قبیلے حوازن کے درمیان میں جنگ ہوئی، جس جنگ کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ وہ پہلی جنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے لڑی تھی، اس لیے کہ اس جنگ کے اندر آپ کے چچا حضرت زبیر ابن عبد المطلب یہ قبیلے قریش کے سردار تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوئے۔ حالانکہ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار استعمال نہیں کی، مگر آپ اپنے چچا کے ساتھ میں تھے، ان کو تیر اٹھا اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ہے جسے یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے بھی ایک لڑائی لڑی تھی جسے حرب فجار کہتے ہیں۔ بہرحال اب دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت اور آپ کی دیانت داری سے وہ پورا عرب کا علاقہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے آپ کو پکارنے لگا۔ لوگ آپ کو آپ کا نام لے کر نہیں پکارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی امانت و صداقت تھی کہ مکے والے اپنی امانتیں لا لا کر رکھنے لگے، چونکہ اس زمانے میں بینک وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، اس لیے لوگ کسی ایسے آدمی پر جس پر بھروسہ کرتے اور دیکھتے کہ یہ صادق اور امین ہے تو اپنی رقمیں اور اپنی زیورات سونا چاندی وغیرہ لا کر ان کے پاس رکھا کرتے تھے، اور لوگ یہ بھی تمنا کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میں شراکت کے ساتھ تجارت کا معاملہ کریں، مال لے کر جائیں اور اس کو ملک شام میں لے جا کر فروخت کریں، جس کو ہم لوگ آج کل کے زمانے میں پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ مکے میں وہ سسٹم عام تھا کہ سارے لوگ مل کر ایک تجارت کا سامان تیار کرتے،
پھر اسے ملک شام لے جا کر بیچتے اور نفع جو ہوتا تھا وہ تمام شرکا کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملک شام کے کئی سفر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے، تجارت کا مال بیچتے اور واپسی کے بعد میں جتنے بھی شرکا ہوتے ان سب میں نفع برابر برابر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال مکے میں ایک بہت مالدار خاتون رہتی تھیں جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شراکت کا معاملہ کرنا چاہتی تھیں، اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا تجارت کا مال لے جا کر ملک شام میں فروخت کریں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شراکت کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مال کی دیکھ ریکھ کے لیے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھی ساتھ میں کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پارٹنر تھے، آپ کے ساتھ شریک تھے، اور ان کے علاوہ بھی مکے کے بہت سارے لوگ تھے۔ بہرحال ان کا مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے قریب پہنچے تو راستے میں ایک گرجا گھر آیا، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ اس گرجا گھر میں ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بار بار دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھوڑی دور ایک قول کے مطابق زیتون کا درخت تھا اور ایک قول کے مطابق بیر کا درخت تھا، اس کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ جو نستورہ راہب تھا ایک کتاب لے کر اس درخت کے قریب پہنچ گیا اور کتاب کو دیکھنے لگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے لگا۔ پھر واپس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی اس نوجوان کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے۔ چونکہ محمد نام جو تھا یہ عربوں نے پہلی مرتبہ سنا تھا۔ عرب جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام جنگ اور لڑائی کے اوپر رکھا کرتے تھے، جوش اور جذبات کے اوپر رکھا کرتے تھے، جیسے حرب یعنی جنگ، جدل یعنی لڑائی، سیف یعنی تلوار، جبل یعنی پہاڑ۔ وہ لوگ ایسے ایسے نام کو پسند کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ جو نستورہ راہب تھا اس نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کا نام محمد ہے۔ اس راہب نے کہا کہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قبیلے قریش کی جو شاخ ہے بنو ہاشم، یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پھر وہ راہب کہنے لگا کہ دیکھیے میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ راہب کہنے لگا یہ اللہ کے وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب بائبل کے اندر ہے، انجیل کے اندر جن کے بارے میں جو علامتیں اور جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، میں ان کے چہرے کے اندر وہی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں جو کچھ سالوں میں نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس زیتون کے درخت کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں آج 600 سال ہو چکے ہیں، اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی بھی آدمی نہیں بیٹھا۔ یہ پہلے آدمی ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، نبی کے بعد دوسرا نبی اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ اس لیے میری یہ بات یاد رکھنا، جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے تو ان کا خاندان اور ان کے قبیلے والے ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی مخالفت کریں گے، لیکن اگر تم زندہ رہو تو ان کا ساتھ دینا۔ میں آپ کو وہ تمام باتیں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی چوں چرا کے اور بغیر کسی تحقیق کے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔
بہرحال اس نستورہ راہب نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے، تجارت کا مال فروخت کیا، پھر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو بھی حصہ بنتا تھا ان کے مانگنے سے پہلے ہی ان کے حوالے کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے اور بھی زیادہ مکے میں چرچے ہونے لگے، لوگ اور بھی زیادہ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور پھر کئی مرتبہ آپ نے ملک شام کے سفر کیے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو غلام تھے میسرہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے سارے حالات بیان کیے کہ یہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ کوئی کرشمائی انسان ہے۔ میں نے ان کے اندر جو صفات دیکھی ہیں، جو ان کے اخلاق و معاملات دیکھے ہیں، جو ان کی زندگی دیکھی ہے، اس سے پہلے میں نے کسی بھی انسان میں وہ چیزیں نہیں دیکھی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور آپ کے اخلاق کی محبت بیٹھ گئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ محمد آپ کے لیے نکاح کا رشتہ قبیلے بنو اسد کی عورت خدیجہ بنت خویلد، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کا جواب ان کو پہنچا دیتی ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اور اس کے بعد ایک دن مقرر ہوا نکاح کے لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وکیل ورقہ ابن نوفل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو گواہ تھے وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے، اور انہوں نے ہی نکاح کا خطبہ پڑھا، اور نکاح کے خطبے میں یہ کہا کہ لوگو، یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ، یہ آپ کو عام لوگوں کی طرح نظر آتا ہے لیکن یہ عام انسان نہیں ہے۔ یہ میرا بھتیجا وہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مشرق اور مغرب میں میرے بھتیجے کے نام کا کلمہ اور میرے بھتیجے کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ مشرق اور مغرب میں نام اگر ہوگا تو وہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا نام ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نکاح پڑھایا۔ نکاح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ تنہائی پسند بن گئے۔ اب آگے کے واقعات انشاءاللہ وہ اگلے جمعے میں بیان ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔